اندر خرابی. آج تقریباً 90% لوگ ہندوستان میں اور پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، اکثریت توحید سے نا آشنا ہے، بیگانہ ہے. آج ہمارے جبین نیاز کے سارے سجدے مداروں اور غیر اللہ کے آستانوں کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں. مسجدیں خالی ہیں، آستانے آباد ہیں. بتائیے، اللہ کو چھوڑ کر کے سب کچھ دوسری جگہوں سے مانگا جا رہا ہے. حاجت روائی کے لیے دوسروں کے در پر آدمی اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، ان سے دعائیں مانگ رہا ہے. مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، آستانے آباد. کتنا بڑا اختلاف ہے یہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہی صحیح ہے. سب سے بڑا اختلاف ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ کلمے کا مفہوم بدل دیا گیا. ہمیں مسلمانوں میں سے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے کہتے ہیں کہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، کلمہ گو بھائی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے مسالک کے لوگوں نے کلمے کا مفہوم بدل دیا ہے. ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. یہ صوفیہ نے مفہوم بتایا ہے لا الہ الا اللہ. کیا لا الہ الا اللہ کا مطلب لا موجود الا اللہ ہوتا ہے؟ کسی نے کہا لا حاکم الا اللہ، حکومت صرف اللہ کی. چلیے میں یہ پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ ہے؟ یہ بتایا جائے مجھے. تو ایک مسلک تو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ. مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. ایک گروہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ. اللہ اکبر، یہ مطلب ہے. اور ایک گروہ جو ہمارے درمیان ہے وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا فاعل الا اللہ، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہم نے بدل دیا. کسی نے کہا لا حاکم الا اللہ، اس کا مطلب ہے. کسی نے کہا لا محبوب الا اللہ، اس کا مطلب ہے. کسی نے کہا لا موجود الا اللہ مطلب ہے. کسی نے کہا لا فاعل الا اللہ، اس کا مطلب ہے. اور پھر توحید کی قسمیں کر ڈالی گئی. ہمارے نزدیک تو توحید کی قسم 3 ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. دوسرے لوگوں نے اس طرح تقسیم کی کہ توحید کی ایک قسم ہے توحید العامہ، دوسری قسم ہے توحید الخاصہ، اور تیسری توحید ہے توحید خاصۃ الخاصہ. بتائیے یہ توحید کی تقسیم ہے؟ تقدیر ایک عجیب و غریب زاویہ ہے اسلام کا. ایک فرقہ نکلا جبریہ، ایک فرقہ نکلا قدریہ. چلیے تقدیر کے اوپر بحث کرنے لگے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ صحابہ کرام تقدیر پر بحث کر رہے ہیں. آپ نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ مارے غصے کے گلنار ہو گیا، جیسے کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار کے دانے پھوڑ دیے گئے ہوں. اس قدر غصے کے مارے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا سمجھ لو کہ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ آپس میں اسی قسم کے اختلافات کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. آپ نے وہاں اختلاف کا لفظ استعمال فرمایا. پتہ یہ چلا کہ دین کے بارے میں اختلاف ہو یا دنیا کے بارے میں بھی اختلاف ہو، اختلاف ہمیشہ مضر ہوتا ہے اور آدمی کو صرف اور صرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو تقدیر کے بعد میں جبریہ نکل گئے، قدریہ نکل گئے. ارے یہاں تک کہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب دی تھی کہ لوگ سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، ہدایت کے راستے پر چل کر کے جنت تک پہنچے. لوگوں نے اس کو فلسفے کا موضوع بنا لیا. کہنے لگے معتزلہ کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے. چلیے، اور اس میں بڑے بڑے ہمارے سلف علماء قید خانوں میں ڈال دیے گئے، طرح طرح کی تعصیبات سے انہیں دوچار کیا گیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس طریقے سے کوڑے مارے جاتے تھے کہ جلاد نے خود بتایا کہ اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی کو مار دیے جاتے تو ہاتھی چنگار کر کے بھاگ جاتا. غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. مامون الرشید اعظم وقت کا بادشاہ ہے اور حکومت کی سطح پر اس بات کو منوانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مانا جائے کہ قرآن مخلوق ہے.
حضرت امام احمد بن حنبل بولتے تھے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن جو اللہ کا کلام وہ غیر مخلوق ہے۔ اور جہاں تک تمہاری بات ہے دلیل لاؤ، اور دلیلیں صرف دو ہیں، آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی آخذ بہ، لاؤ کتاب و سنت کی دلیل، اور کتاب و سنت کی دلیل آ جائے تو سرا خبر، لیکن کتاب و سنت کی دلیل تم کیا لا سکتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے اس پر قرآن کی دلیل موجود ہو؟ تو قرآن کو میں نے نہیں چھوڑا، مسئلے تقدیر کو بھی نہیں چھوڑا، توحید کے معنی کو بدل دیا تو قرآن کو بدل دیا، توحید کو بدل دیا۔ سنتوں کی جگہ پر بدعتیں کتنی آ گئی ہیں، بدعتیں اتنی ہیں کہ ہم بولتے بولتے تھک گئے ہیں، سلفی علماء بولتے بولتے تھک گئے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے۔ بتائیے، نماز جو توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، اختلاف کر لیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے آمین بالجہر کہنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سب کیا تماشا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی دلیل رکھتے ہیں تو دلیل رکھتے ہوئے ایک فرینڈلی سچویشن بناتے ہوئے، ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر بناتے ہوئے آپس میں متحد رہو۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ اختلاف کے باوجود ہمارے درمیان اتحاد کیسے ہو؟ بنیاد پہ اختلاف نہ ہو، اس لیے کہ بنیاد پہ اگر اختلاف ہو گیا تو وہ اختلاف انتہائی مضر ہے، لیکن اگر بنیاد میں اختلاف نہ ہو اور علم کی بنیاد پر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف محمود ہے۔ اور اس طریقے کا اختلاف صحابہ میں تھا، اور اس کے باوجود دلوں میں نفرت کبھی پیدا نہیں ہوئی، دلوں میں دوریاں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن ابن یزید کی وہ روایت اٹھا کر کے دیکھیے، ابو داؤد کتاب المناسک کے اندر حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب المناسک میں ابو داؤد میں ذکر فرمایا ہے۔ راوی حضرت عبد الرحمن ابن یزید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس بات پہ اختلاف تھا، اور شدید اختلاف تھا کہ مینا کے اندر پوری نماز پڑھی جائے کہ نماز قصر کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پوری پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بولتے تھے کہ مینا کے اندر اس طریقے سے نماز پوری نہیں پڑھی جائے گی، قصر کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قصر کے قائل ہیں، حضرت عثمان غنی داماد رسول پوری نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچ گئے ہیں، حضرت عثمان غنی نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے اور پوری کی پوری نماز پڑھ لی۔ نماز کے اختتام کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا، آپ ایسا کیسے کر رہے ہیں؟ آپ تو حضرت عثمان کے اس موقف کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف صحیح نہیں ہے، تو آپ نے ان کے پیچھے نماز پوری کیوں پڑھی؟ آپ کا تو یہ مسلک نہیں ہے۔ آپ کا یہ جواب آپ ذرنی سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا الخلاف شر، حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، آخری جملہ ہے وہ، الخلاف شر۔ میں اختلاف کو برا سمجھتا ہوں، میں اختلاف کو برا سمجھتا ہوں۔ دیکھیے تو صحابہ میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود دلوں میں دوریاں نہیں ہیں، دلوں میں نفرتیں نہیں ہیں۔ آج ہم نے اختلاف کر کے دلوں کے درمیان کتنی بڑی خلیج حائل کر لی ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، ایک مسلک کا مولوی دوسرے مسلک کے اوپر اس طریقے سے ٹانٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ باقاعدہ ان کی عورتوں تک کو درمیان میں لے آیا جاتا ہے اور انہیں طرح طرح سے سخت و سست کہا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے کا اختلاف جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ اختلاف صحابہ کرام کا اختلاف تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اختلاف خدا کی تلاش میں تھا، اور ہمارا اختلاف ہوا کے لیے، ان کا اختلاف خدا کے لیے، ہمارا اختلاف ہوا کے لیے ہے۔ ان کا اختلاف علم کی بنا پر تھا، ہمارا اختلاف جہل کی بنا پر تھا، جہل کے بنا پر ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا اختلاف حق کی تلاش کے لیے تھا، ہمارا اختلاف حق کی تلاش کے لیے نہیں ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ قرآن و حدیث نصوص صریحہ آ جانے کے بعد اختلاف سے دور ہو جاتے تھے، قرآن و سنت کی طرف پلٹ جاتے تھے، لیکن آج کتاب و سنت کے سارے زاویے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں اور یہ پتا چل جائے کہ حق یہی ہے، تب بھی مفتی یکسر منہ اپنے موقف سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اس طریقے کا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو
بکریاں چرانے والے تھے، پوری دنیا ان کے حوالے کر دی۔ ہم لوگ ایک دکان کو ترستے ہیں، ایک مکان کو ترستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارا نشینوں کو پوری دنیا دے دی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ عراق چاہیے؟ دے دیتے ہیں۔ تم کو مصر چاہیے؟ دے دیتے ہیں۔ اسکندریہ چاہیے؟ دے دیتے ہیں۔ ایران چاہیے؟ دے دیتے ہیں۔ کیا چاہیے تم کو؟ ہم دے دیتے ہیں۔ افریقہ چاہیے؟ افریقہ دے دیا ہے۔ جو مانگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، سب اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا، صرف ان کی اس پیاری عادت کی وجہ سے کہ دنیا مغلوب تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔